چائے کہانی کی حج سیریز کے ساتھ آپ کا سعود آپ کی خدمت میں حاضر۔ حج سیریز کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے قربانی، سنت ابراہیمی۔ قربانی سنت ابراہیمی کی عظیم یادگار، بارگاہ رب العزت میں اثار و قربانی کا تاریخ ساز اور بے مثال مظہر۔ اسلام میں قربانی قرب الہی، اطراف بندگی اور اطاعت شاری کی علامت ہے۔ ذی الحج کا مہینہ نہایت عظمت اور مرتبے والا ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر مسلمان کے دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال روز آخرت تک نہیں مل سکے گی۔ یہ ماہ مبارک حضرت ابراہیم کی یادگار ہے، جن کی پوری زندگی قربانی کی بے مثال تصویر ہے۔ وہ کون سا امتحان تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے خلیل سے نہیں لیا، مگر کروڑوں سلام آپ کی ذات و صفات پر کہ کسی بھی موقع پر آپ کے پایا ثبات میں لغزش نہیں آئی۔ اللہ جل شان کے ہر فیصلے پر سر تسلیم خم کیا اور عشق الہی میں توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے بڑے سے بڑے مصائب ثابت قدمی سے برداشت کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت، آپ کے تقدس و احترام کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب کے ماننے والے مسلمان، عیسائی اور یہودی بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا عظیم المرتبہ پیغمبر سمجھتے ہیں۔ یہ وہ جلیل القدر نبی ہیں جن کے وجود پاک سے نہ صرف دنیا کو ٹھنڈک نصیب ہوئی بلکہ آتش کدہ نمرود بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سے اپنے دین متین کی بنیاد رکھوائی۔ حضرت ہاجرہ کی عمر اس وقت 50 سال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 84 برس کے لگ بھگ تھی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد نرینہ عطا فرمائی۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا کہ ابراہیم اور ان کے اہل خانہ کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اونٹنی کی مہمار تھامی اور انہیں اس مقام پر چھوڑ آئے جہاں نہ زندگی کا کوئی وجود تھا، نہ چرند پرند، نہ سبزہ، نہ پانی، اور نہ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان موجود تھا۔ جبرائیل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی بیوی اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہاں یعنی اس جگہ پر جہاں زندگی کی کوئی امید نہیں، اپنی محبوب بیوی اور برسوں کی دعاؤں کی مراد لخت جگر کو تنہا چھوڑ جاؤں؟ جبرائیل نے عرض کی، یا خلیل اللہ، یہی مقام آپ کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر میرے اللہ کی منشا اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اونٹنی کی مہمار تھامی اور واپسی کے لیے چل دیے۔ حضرت ہاجرہ نے مہمار تھام لی اور پوچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ خاموش رہے۔ حضرت ہاجرہ آپ کی خاموشی کا سبب سمجھ گئیں اور کہا، کیا یہ رب کریم کا حکم ہے؟ آپ نے اس بات میں سر ہلایا تو بی بی ہاجرہ بولی، اچھا جائیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ سیاہ اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک سیاہ وادی میں حضرت ہاجرہ اپنے شیر خور کے ہمراہ تنہا بیٹھی آسمان کو تکتی رہیں۔
400 خاموشی اور وحشت کا عالم تھا۔ نہ جانے وہ پہلی سیاہ رات انہوں نے کیسے گزاری۔ بچے کو گود میں لیے اللہ کی مدد کی منتظر نہ جانے کتنی راتیں اور دن گزار دیے۔ شوہر کو جانے سے روکا، نہ ہی کوئی گلہ کیا۔ کچھ دور جا کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا اللہ انہیں نمازی رکھ، لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ ایسی ویران اور بنجر وادی میں پینے کے لیے زمزم کا چشمہ بھی جاری کر دیا اور کھانے کے لیے نایاب پھل مہیا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف العمری میں اولاد نورینہ سے نوازا، اور جب یہی بیٹا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کڑی آزمائش سے دوچار کیا۔ آپ سے فرزند کی قربانی مانگ لی۔ اللہ کی رضا پر راضی اور صابر شاکر باپ بیٹے نے حکم خداوندی کے سامنے تسلیم و رضا کی وہ مثال پیش کی جس کی یاد رہتی دنیا تک منائی جاتی رہے گی۔ چشم فلک نے شاید روئے زمین پر ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو کہ والد اپنی ضعیف العمری میں اپنے اکلوتے فرزند کو راہ خدا میں قربان کرنے جا رہا ہو، اور بیٹا بھی ایسا کہ یہ سوچ کر کہ والد کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں تو کہیں ان کے ہاتھ نہ کپکپا جائیں۔ بیٹا پیٹ کے بل زمین پر لیٹ گیا۔ اس عظیم الشان منظر کو ہمیشہ کے لیے قرآن حکیم میں محفوظ کر لیا گیا۔ اس بے مثال واقعہ کو گزرے صدیاں بیت گئیں، مگر آج بھی اس عظیم الشان واقعہ کی یاد دنیا بھر میں پوری شان و شوکت سے منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور خلیل اللہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ ہر امتحان میں سرخرو پائے گئے۔ یعنی سب سے بڑی آزمائش اولاد کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ان کے لخت جگر کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے بیٹے اسماعیل کے گلے پر چھری رکھ دی۔ خلیل اللہ اور فرزند اسماعیل اس آزمائش میں ثابت قدم پائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو شعار اللہ بنا دیا۔ اس ادائے عشق کو دین کا واجب رکن قرار دے دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک مینڈا پیش کر دیا گیا۔ عید الاضحیٰ اس بے مثال واقعہ کی یاد دہانی کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالق کائنات کے حضور جو قربانی پیش کی تھی، یہ محض گوشت اور خون کی قربانی نہ تھی، بلکہ روح اور دل کی قربانی تھی۔ یہ ماں سوائے اللہ اور غیر کی محبت کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کی تھی۔ یہ اپنے عزیز ترین متاع کو خدا کے سامنے پیش کر دینے کی نظر تھی۔ یہ اللہ کی اطاعت، عبودیت اور کامل و اکمل بندگی کا بے مثال منظر تھا۔ یہ تسلیم و رضا، مہر و وفا، صدق و صفا، صبر و شکر، عشق و محبت اور وفا شاری و جان نثاری کا وہ امتحان تھا جس کو پورا کیے بنا دنیا کی پیشوائی اور آخرت کی سعادت نہیں مل سکتی۔ یہ باپ کا اپنے اکلوتے بیٹے کے خون سے زمین کو رنگین کر دینا مقصود نہ تھا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں اپنے تمام تر جذبات، خواہشات، تمناؤں، آرزوؤں اور چاہتوں کی قربانی تھی، اور ارشاد عزیز کے سامنے اپنے ہر قسم کے ارادے اور مرضی کو مدعوم کر دینا تھا۔ اور جانور کی ظاہر قربانی اس اندرونی نقش کا ظاہر عکس اور اس خورشید حقیقت کا ذل مجاز ہے۔ رب کائنات کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خون مقصود نہ تھا، وہ تو خلوص و محبت
جذبہ عشق و الفت، ارادہ و نیت، قلبی احساسات، ایمان و ایقان، عرفان و وجدان، عزم و اطاعت، وفا شاری کے گراں قدر جذبات دیکھتا۔ آواز آتی ہے، اے ابراہیم بس کیجئے، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، قربانی قبول ہو چکی، ہم نیکوکاروں کو ایسی ہی جزا سے سرفراز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک قربانی کے اس عمل کو جاری فرما دیا، اور ایک ایسا فریضہ ہے جس سے پروردگار عالم کی رضا و خوشنودی اور قربت و محبت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جتنے اہل شریعت گزرے ہیں ان میں سے ہم نے ہر امت کے لیے قربانی دینا مقرر کر رکھا تھا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیں یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تاریخ شاہد و گواہ ہے کہ جس قوم، قبیلے یا ملک کے افراد آزمائشوں، امتحانوں، تکلیفوں، ابتلاؤں اور بحرانوں کا سامنا نہیں کرتے یا مشکلات و مصائب کا سامنا کرنے سے پہلے تہی کرتے ہیں، وہ کبھی آزادی سے زندگی بسر نہیں کرتے۔ نسل در نسل ان کے گلے میں غلامی و محکومی کا طوق معلق رہتا ہے، کیونکہ انفرادیت پسندی، خود غرضی، مفاد پرستی اور ذاتی مفادات کو کسی صورت پسندیدہ فعل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انسان اسی صورت میں اشرف و ممتاز ہو سکتا ہے جب وہ جذبہ اثار و خدمت، ملک و ملت اور اجتماعی مقاصد سے سرفراز ہوتا ہے۔ آئیے اس حکم کی روح کو اپنا لیجئے۔ یہی اسلامی تعلیمات کا ماحاصل اور قربانی کے ثمرات ہیں، اور ایسا کرنے سے ہی ہم دین اسلام کو دنیا پر غالب کر سکتے ہیں، اور یہی امت مسلمہ کی عظمت رفتہ کی بازیابی کا سماں بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی کاوش آپ کے اپنے سعود کی جانب سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا YouTube چینل ضرور سبسکرائب کریں۔